تب اس کی طے میں کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ذرا کہ رات کو پھر بادل نے آ کر گیلے گیلے پنجوں سے جب دروازے پر دستک دی، جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا میں بستر میں۔ یہ ہوا آپ کے ساتھ کھڑکیاں کھڑکی۔ رات کو پھر بادل نے آ کر گیلے گیلے پنجوں سے جب دروازے پر دستک دی، جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا میں بستر میں، اکثر نیچے آ کر یہ کچی بستی میں لوگوں پر ہراتا ہے۔ اب بادل کی شخصیت آپ ڈھونڈ لیجیے گا، ہے نا؟ دیکھنے کو میں صرف بادل کا ذکر کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ رات کو پھر بادل نے آ کر گیلے گیلے پنجوں سے جب دروازے پر دستک دی، جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گیا میں بستر میں، اکثر نیچے آ کر یہ کچی بستی میں لوگوں پر ہراتا ہے۔ لوگ بیچارے ڈامبر لیپ کے دیواروں پر بند کر لیتے ہیں چھلیاں تاکہ جھانک نہ پائے گھر کے اندر، لیکن پھر بھی غراتا چنگھاڑتا بادل اکثر ایسے لوٹ کے لے جاتا ہے بستی جیسے ٹھاکر کا کوئی غنڈہ بدمستی کرتا نکلے اس بستی میں۔ کل صبح جب بارش نے آ کر کھڑکی پر دستک دی، ایک اور بادل کا قصہ ہے۔ کل صبح جب بارش نے آ کر کھڑکی پر دستک دی تھی، نیند میں تھا میں، باہر ابھی اندھیرا تھا۔ اب یہ تو کوئی وقت نہیں تھا اٹھ کر اس سے ملنے کا، میں نے پردہ کھینچ لیا۔ پرسونیفائی۔ کل صبح جب بارش نے آ کر کھڑکی پر دستک دی، نیند میں تھا میں، باہر ابھی اندھیرا تھا، یہ تو کوئی وقت نہیں تھا اٹھ کر اس سے ملنے کا، میں نے پردہ کھینچ دیا۔ گیلا گیلا ایک ہوا کا جھونکا اس نے پھونکا میرے منہ پر۔ گیلا گیلا ایک ہوا کا جھونکا اس نے پھونکا میرے منہ پر، لیکن میری سینس آف ہیومر بھی کچھ نیند میں تھی۔ میں نے اٹھ کر زور سے کھڑکی کے پٹ اس پر بھیڑ دیے اور کروٹ لے کر پھر بستر میں ڈوب گیا۔ شاید برا لگا تھا اس کو، شاید برا لگا تھا اس کو، غصے میں کھڑکی کے کانچ پہ ہتھڑ مار کے لوٹ گئی وہ، دوبارہ پھر آئی نہیں۔ کھڑکی پر وہ چٹھا کانچ ابھی باقی ہے۔ کیا بات ہے۔